بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا امام حسن صبت مصطفیٰ جگر گوشہ بطول برادر امام حسین حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی شان اقدس میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، 60 لوگوں پر مشتمل تھا، اور ان میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے مناظرہ کیا، تو اس مناظرے میں وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ تم مباہلہ کر لو۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر معرکہ لڑا جاتا ہے۔ تو دلائل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کو بددعا دیتے ہیں، جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، یا کوئی بھی بددعا ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ گود میں حضرت امام حسین ہیں، اور دائیں طرف انگلی کو پکڑے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچوں کو اپنی چادر میں لپیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری امت میں سے جو شخص ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما، اور اے اللہ تو ان کو پاک صاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے ان کو ایسے پاک و صاف کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے پاکیزگی اور طہارت بھی ان پر رش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ طہارت اور پاکیزگی وہ بھی ان کے قدموں کی خیرات لیتی ہوئی نظر آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا، ان کی قوم نے پوچھا کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، ابھی تک تو وہ لوگ یہاں پہنچے بھی نہیں ہیں، تم پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ ان کے چہروں پر جو نور کی برسات ہو رہی ہے، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بددعا کر دی تو عیسائیوں قیامت تک کے لیے روئے زمین پر تمہاری نسل ختم ہو جائے گی اور نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اور ایک بڑی تعداد میں عیسائیوں کے پادری اور عیسائیوں کی قوم حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ یہ وہ چہرے تھے
جن چہروں پر نور کی برسات ہوتے ہوئے غیروں نے دیکھی، اگر اپنوں کو نظر نہ آئے تو پھر ان کو اپنی آنکھوں کا علاج کرنا چاہیے۔ جن کے چہروں پر نور کی برسات ہو رہی، ان کا انگ انگ رب ذوالجلال نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمارے بہت ہی خوبصورت مفکر فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن مجتبیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، سبت مصطفیٰ کہلاتے ہیں، نواسہ رسول کی نسبت ہے، اور نسبت کا جہاں تک تعلق ہے، ابو عبداللہ حضرت محمد سلامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں۔ 5 کتب تواریخ کے اندر ان کی یہ بات درج ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کتب کے حوالہ جات بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ بات سنی سنائی واقعہ، یہ قصہ کہانی نہیں۔ ابو عبداللہ محمد سلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اپنے دور کے ولی کامل تھے، اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو بعد میں خواب میں دیکھا گیا کہ رب کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرمائی۔ پوچھا گیا کہ بخشش کا سبب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، بینی و بین رسول اللہ، بس اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا حل انت من السادات، کیا آپ سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگے لا، نہیں۔ انہوں نے کہا فمن این النسبہ، تو پھر نسبت کون سی ہے؟ کہنے لگے کہ نسبت القلب الی الرائی، میری حضور کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ایک کتے کو اپنے مالک کے ساتھ ہے۔ بس اس طرح میں نے اپنی زندگی حضور کی غلامی میں گزاری کہ حضور میں تو آپ کے در اقدس کا ایک سگ ہوں، بس وہ نسبت ہی آج میرے کام آ گئی ہے۔ وہ جو ایک ذرہ تھا محبت کا میرے دل میں بڑا ہوا، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش اور مغفرت فرمائی۔ تو عزیز دوستو، ایک ادنا سی نسبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جس کے رگ و ریشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہو، وہ نسبت کتنی عالی شان نسبت ہے، اور اس نسبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لاج رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال سمجھیے آپ، ایک لاٹھی ہے، لکڑی، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے، ایک لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک سٹک ہے، لیکن وہ لکڑی جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، اور رب بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں قرآن پاک، اس لیے کہ وہ لکڑی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوئی، اس کو ایک نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں عصائے موسیٰ کہہ کر پکارا۔ اور جب طور پر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک انداز محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، دوتا ہے، آپ پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، آپ پھر پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ جب وہ نام بتاتا ہے اپنا، آپ آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔
یہ ایک انداز محبت ہے. تو اللہ نے دیکھی کس طرح اظہار محبت فرمایا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن اللہ موسیٰ کی زبان سے سننا چاہتا ہے. موسیٰ ذرا اپنی توتلی زبان میں، ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی ان کی زبان میں، ذرا اس لڑکڑاہٹ والی زبان میں ذرا مجھے بتاؤ بول کر کیا ہے تمہارے ہاتھ میں. پھر انہوں نے کہا کہ یا عصاش، اللہ یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پر ٹیک لگا. اب جواب تو یہاں تک مکمل ہو گیا تھا کہ یہ عصا ہے، بات ختم. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک عاشق کیسے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بات کو بڑھانا چاہتا ہے. عاشق چاہتا ہے کہ میں بات کو بڑھا دوں، بات ختم نہ ہو، بات ذرا لمبی ہو جائے، رات ختم ہو جائے لیکن بات ختم نہ ہو. بات کو بڑھا دیا. یا عصاش، عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں. فاحش بہا علی غنمی، اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اس کو پتھر پہ مارتا ہوں، 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بڑے بڑے کام اس سے میں کرتا ہوں، اور بہت سارے کام اس سے کرتا ہوں. اب اللہ اس بات کو سن کر خوش ہو رہے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ نسبت ہے. لکڑی کو نسبت ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ نے عصائے موسیٰ کہہ کر قرآن میں اس کی قسم کھائی. پھر نسبت ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے کیا کیا نہیں حرکتیں کی تھی، لیکن جب قرآن سے نسبت ہو گئی اس لفظ تو ہر بندہ مومن اس کو چومتا ہے. ہر بندہ مومن قرآن کو بوسہ دیتا ہے، فیوز و برکات حاصل کرتا ہے. فرعون، حامان، شداد کے الفاظ ہیں اس لیے کہ ان کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی. صفحات تب تک خالی تھے، لیکن جب ان پر قرآن لکھا گیا تو ان کو قرآن سے نسبت ہو گئی. اب وہ صفحات قابل احترام ہو گئے. اسی طرح نسبت حاصل ہے حضرت امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک بڑی نسبت کہ آپ کے رگ و ریشہ میں رسول کا خون گردش کرتا ہے. عزیز دوستو، اس امت کے ساتھ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، سب سے بڑی، ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. وہ 2 بڑے معاملات ہوئے، 2 ٹرننگ پوائنٹ تھے مسلمانوں میں. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہوتی، نہ مسلمانوں میں یہ سیاسی اختلافات ہوتے، نہ مسلمانوں میں مذہبی اختلافات ہوتے، اور نہ ہی یہ نام نہاد قسم کی یہ جمہوریت یہ پیدا ہوتی، بلکہ صحیح معنوں میں خلافت قائم رہتی. 2 بڑے معاملات، 2 بڑے ٹرننگ پوائنٹ جو امت مسلمہ کے ساتھ پیش آئے، اور وہ دونوں کے دونوں خاندان بنی امیہ میں. خاندان بنی امیہ کے 20 سلاطین ہوئے. کچھ لوگ ان کو خلفاء بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو سلاطین کہنا زیادہ بہتر ہے. سلاطین بنی امیہ میں 20 خاندان ہوئے، 20 سلطان سلاطین ہوئے، اور ان میں ایسے ایسے سلطان بھی ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر تاریخ رقم کی. لیکن 2 ایسے بڑے واقعات انسیڈنٹ کہ جن کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. ان میں ایک قتل حسین تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل کیا جانا. اور دوسری بات کہ جب خلیفہ اموی خاندان کے 8ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب یہ تخت خلافت پر متمکن ہوا
تو اس نے بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے اس وقت کے، بڑے بڑے سپہ سالار، جس میں آپ دیکھیے محمد بن قاسم، چھوٹا نام نہیں، جس نے سندھ کو فتح کر لیا تھا، سندھ میں اسلامی حکومت قائم کر لی تھی، اور ایک اور سپہ سالار تھے جنہوں نے چائنا کے اندر بہت بڑی بڑی فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد طارق بن زیاد، جس نے اندلس کو فتح کیا، موسیٰ بن نذیر، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ چار بڑے بڑے سپہ سالار اس نے اپنی ذاتی اناد کی بنیاد پر گرفتار کروائے اور ان کو قتل کروا دیا۔ یہ دو بڑے ٹرننگ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کی طرف جانا شروع، اور روز افزوں اس میں طرح طرح کے فرقے، طرح طرح کے کلاسیفیکیشن اس میں بڑھتی چلی گئی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم کسی منصب پر فائز ہوتے اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے اور روئے زمین پر مسلمانوں کا راج ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس میں ایک آل رسول کا قتل کیا جانا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، یعنی ان کی سری شہادت ہوئی، اور حضرت امام حسین کی جہری شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن 8 سال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیکھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام حمزہ رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا نام حسن رکھا۔ حسن کہتے ہیں بڑے حسن کا مالک، بڑے حسن کا مالک۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات پاک میں نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت امام حسن کے پاس آتے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے، اور وہ سمجھتے کہ ہم نے رسول کو ہی دیکھ لیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شبیہ تھے، ایک مکمل تصویر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلتی پھرتی، اور بڑے حسن کو حسن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کی گٹھی دی اور حسن نام رکھا، 7ویں دن عقیقہ فرمایا۔ پھر جب 8 سال کی عمر میں تھے تو والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 37 سال کی عمر مبارک میں جب آپ کے والد گرامی، آپ کی اس وقت عمر مبارک 37 سال کی تھی، غالباً 40 سال کی عمر مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 37 سال کی عمر مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور 40 سال میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب 40 سال حضرت امام حسن کی عمر تو حضرت علی کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ 6 ماہ تک آپ نے خلافت کو سنبھالا، اس کے بعد آپ خود ہی خلافت سے دست بردار ہو گئے، اور آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی۔ 2 حدیثیں آپ سماعت فرما لیجیے اسی پہلو سے متعلق۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل تھے اور اپنے آخری وقت میں تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین کو ساتھ لے کر اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورثہما، میرے ان دونوں بیٹوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ عنایت فرما دیجیے۔ وہ لوگ جو باغ فدق کو لے کر طرح طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو بخاری شریف کی یہ حدیث پاک پڑھ کر عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ سیدہ خاتون جنت حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، حضور اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ بیٹی میں اپنے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سیادت عطا فرماتا ہوں. ہیبت اور اپنی سیادت سے مراد سرداری، اپنی ہیبت اور اپنی سیادت عطا فرماتا ہوں. اور میں اپنے حسین کو جرأت اور سخاوت عطا کرتا ہوں. یعنی حضرت امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک ہیبت اور سیادت کا پیکر تھے، اور حضرت امام حسین سر سے لے کر پاؤں تک جرأت، شجاعت، بہادری اور سخاوت کا پیکر تھے. اور سخاوت اس طرح کی کہ بارگاہ خداوندی میں اپنے خاندان کے سارے چشم و چراغ قربان کرتی ہیں. اس قدر سخاوت کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن آپ کے دائیں طرف بیٹھے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اور صرف امام حسن کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے نہیں. حضرت امام حسین اور حسن دونوں کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے، وہ ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں. لیکن یہ صرف ایک حدیث حضرت امام حسن کے لیے ہے، حضرت امام حسین کے لیے نہیں. حضرت امام حسین اور بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ حدیث خاص طور پر اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو عنایت فرمائی. آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں حضرت امام حسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میرا یہ بیٹا امت مسلمہ کا سردار ہے. ان ھذا ابنی سید، یہ سردار ہے، اللہ نے اس کو سردار بنایا. اور دوستو یہ وہ زبان اقدس ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا کہ میرا بیٹا یہ میری امت کا سردار ہے. کیوں سردار ہے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا اس لیے کہ مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سے میرا بیٹا صلح کروائے گا. مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی بڑی دو جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فیصلہ اپنی زندگی میں فرما دیا. پہلی بات یہ ہے کہ دو جماعتوں کا ذکر کیا، پھر دونوں جماعتیں مومنوں کی، ان میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں کہا، کسی کو گمراہ نہیں کہا، کسی کو غلط راستے پر نہیں کہا. فرمایا کہ ان کے لیے یہ صلح کا باعث بنے. اور وہ دو جماعتیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا گروہ تھا، شیعان علی تھے، اور دوسرا شیعان معاویہ تھے، جن کے درمیان صلح حضرت امام حسن علیہ السلام نے کرا. اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ اختلاف پہلے سے چلا آ رہا. اختلاف شروع ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہادت ہوئی تو اس میں ایک بنیادی اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب مسند خلافت پر فائز ہوئے، حضرت عثمان کے بعد آپ کی سلیکشن ہوئی اور بالاجماع آپ کی سلیکشن ہوئی، باقاعدہ الیکشن کے ذریعے متفق علیہ طور پر آپ کی سلیکشن ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، بہت سارے معاملات خراب ہیں، جو باغی ہیں انہوں نے بہت سارا دھاوا بولا ہوا ہے، تو ابھی قاتلوں کو سزا نہیں دیں گے کیونکہ قاتل پوشیدہ ہے. ابھی تک قاتل بے نقاب نہیں تھے، قاتل چھپے ہوئے تھے، تو ابھی تک معاملہ ڈیلے کیا جائے.
فوری طور پر قاتلوں کو ابھی سزا نہیں دی جا سکتی. بس یہ وہ ایشو تھا جو آگے طول پکڑ گیا اور پھر اسی پر بحث و مباحثہ چلتا رہا. یہ اختلاف آگے بڑھتا گیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، حضرت امام حسن 40,000 کے ووٹ لے کر آپ الیکٹڈ ہوئے اور آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے متفق علیہ طور. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے حکمت عملی کو جانا. آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، حکمت اور دانائی کے اعتبار سے اور سیاست اور تدبر دانی کے اعتبار سے آپ ہر لحاظ سے مجھ سے سینئر ہیں. لہٰذا آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور آپ نے مکمل طور پر خلافت کا چارج وہ حضرت امیر معاویہ کو عطا کر. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک خلافت کی. 20 سال تک خوبصورت آپ نے خلافت کا دور گزارا اور انتہائی سنہری دور تھا 20 سال تک. پھر اس 20 سالوں کے دوران جتنی دیر تک حضرت امام حسن اس دنیا میں موجود رہے، حضرت امیر معاویہ مکمل طور پر ان کو وظیفہ دیتے رہے، ان کا خیال رکھتے رہے اور ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرتے رہے. بلکہ آپ کا ایک دربان تھا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس نے آ کر حضرت امام حسن وہاں پر ایک بار ملاقات کے لیے بھی جاتے تھے حضرت امیر معاویہ کے پاس. اب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو محض من گڑت باتوں کو لے کر، محض جو ہے اپنی ذاتیات اور اناد کو لے کر وہ طرح طرح کی حرزہ سرائی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو متعلق ان کو سوچنا چاہیے، ان کو شعور حاصل کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے اور سچ اور جھوٹ کا پتہ کرنا چاہیے کیا چیز. تو حضرت امام حسن وہاں پر گئے حضرت امیر معاویہ کے دربار میں ملاقات کے لیے. تو وہاں پر ایک دربار کے ہاں اولاد نہیں، تو اس نے آ کر ریکویسٹ کی حضور میرے ہاں اولاد نہیں، پریشان. تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کرو. اس نے اتنی کثرت سے استغفار کی. وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ 700 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ نے اس کو پے در پہ 10 بیٹے عطا فرمائے. جب حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا تو انہوں نے پھر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حسن، آپ نے وہ جو ان کو وظیفہ بتایا ہے تو آپ نے قرآن کی کس آیت کے روح سے وہ بتایا؟ تو حضرت امام حسن نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ ہود کی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، اے میری قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. آپ نے فرمایا کہ میری قوم، تم صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے. سبحان اللہ. اپنی گناہوں سے جب معافی مانگو گے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے اور اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ ڈال دے گا، تمہاری قوت اور بڑھا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جب تم توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات تمہیں عطا فرما دے گا جس کے نیچے نہریں جاری. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا. سورہ ہود کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. تو عزیز دوستو، یہ ایک بہترین وظیفہ کہ جو قوم پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، جو قوم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، جو قوم معیشت کی تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، جو قوم لوگ اولاد کی طرف سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جو رزق میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے، الغرض طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، اس قوم کو چاہیے کہ وہ مجموعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دوبارہ پھر لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے. یہ خدا کا وعدہ ہے، اگر تم لوٹ آؤ گے تو میں بھی لوٹ آؤں گا، اگر تم پلٹ آؤ گے، تم معافی مانگ لو گے تو پھر میں بھی لوٹ آؤں گا. میری رحمتیں تمہارے ہی لیے، میری جنتوں کے دروازے تمہارے ہی لیے کھلے.
لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ تو پھر میں بھی لوٹ آؤں۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے جو اختلافات ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حضرت امام حسن کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ عطا فرما دے کہ جو ان اختلافات کو پھر سے ختم کر دے اور امت مسلمہ متفق ہو جائے اور متحد ہو جائے، یکجان ہو جائے، اور پھر امت کو وہی طاقت